جب ایک نافرمان انسان کی روح لینے کا وقت آتا ہے تو رب ذوالجلال ملک الموت سے فرماتا ہے، جاؤ میرے اس دشمن کے پاس جسے میں نے ہر نعمت سے نوازا، مگر وہ پھر بھی میری نافرمانی سے باز نہ آیا، آج اس کو اس کی سزا دو۔ ملک الموت ایسی ہیبتناک شکل میں اس شخص کے پاس آتے ہیں کہ جسے دیکھ کر دل کانپ جائے۔ پھر جب یہ بدنصیب دفن ہوتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد دو فرشتے اس مردہ کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح ہوتی ہے۔ ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ، میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے۔ اس وجہ سے اس کے بعد جب حضرت ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ دنیا چمکتی روشنیوں، خوشبوؤں اور خوابوں کا میلہ، جہاں انسان دوڑ رہا ہے دولت کی طرف، شہرت کی طرف، منزلوں کی طرف، لیکن ایک منزل ایسی ہے جہاں ہر راستہ جا کر ختم ہوتا ہے، موت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو یا سجدوں میں گم، موت کسی سے فرق نہیں کرتی۔ مگر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ سوال صدیوں سے انسان کے دل کو بے چین رکھے ہوئے ہے۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے وہ عبرت انگیز واقعات سنیں گے جو روح کے قبض ہونے سے لے کر قبر کے عذاب و راحت تک کے پورے منظر کو بیان کرتے ہیں۔ جب ایک نافرمان انسان کی روح لینے کا وقت آتا ہے تو رب ذوالجلال ملک الموت سے فرماتا ہے، جاؤ میرے اس دشمن کے پاس جسے میں نے ہر نعمت سے نوازا، مگر وہ پھر بھی میری نافرمانی سے باز نہ آیا، آج اس کو اس کی سزا دو۔ ملک الموت ایسی ہیبتناک شکل میں اس شخص کے پاس آتے ہیں کہ جسے دیکھ کر دل کانپ جائے۔ 12 آنکھیں، آگ کا گرز، کانٹوں سے بھرا لوہے کا ڈنڈا اور ساتھ میں 500 فرشتے جن کے ہاتھوں میں آگ کے دیکھتے کوڑے اور پگھلے تانبے کی چادریں۔ جب وہ اس شخص کو گرز مارتا ہے تو اس کی چوٹ انسان کے بدن کے رگ و پے میں اتر جاتی ہے۔ پھر ملک الموت اس کے روح کو زبردستی پیر کی انگلیوں سے کھینچنا شروع کرتا ہے، جیسے کانٹوں سے بھیگی اون کو کھینچا جائے۔ پھر ایڑی میں روکتے ہیں، پھر گھٹنوں میں، پھر پیٹ اور سینے میں، یہاں تک کہ روح الگ تک آ جاتی ہے۔ یہ اس لیے تاکہ ہر جگہ ہر لمحہ تکلیف دی جا سکے۔ قرآن کہتا ہے، کاش تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں۔ اس وقت شیطان کا لشکر دوڑے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں، ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا۔ پھر جب یہ بدنصیب دفن ہوتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کے منازل میں سے پہلا مقام ہے۔ پھر اس پر کالے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں جانب کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس مردہ کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح ہوتی ہے۔ ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں۔ مہربانی اور نرمی گویا ان کے پاس کو بھی نہیں گزری، لیکن ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھائے تو ان سے اٹھ نہ سکے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں، بیٹھ جا۔ مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے تک آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ لیکن نافرمان شخص ہر سوال پر لا علمی ظاہر کرتا ہے
اور اس کے جواب پر اس کو گرز سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں اور مردے کی چیخ زمین میں دور تک جاتی ہے، سوائے انسان و جن کے سب سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سن لیتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ پھر اسے جنت دکھائی جاتی ہے کہ اگر تو نیک ہوتا تو یہ تیرا مقام تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تیرا یہ ٹھکانہ ہے کیونکہ تو نافرمانی کرتا تھا۔ پھر قبر میں 77 جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہاں سے گرم ہوا، دعا اور تکلیف تا قیامت جاری رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لیکن ایک نیک انسان کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ، میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا، اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ مشک والا رومال اس کے توڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، کبھی اس کی عوریں سامنے کر دی جاتی ہے، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ عمدہ لباس، غرض مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں بڑکنے لگتی ہے جیسا کہ پنجرے میں جانور نکلنے کو بڑکتا ہے، اور ملک الموت نرمی سے کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، چل ان باغوں کی طرف جن میں کانٹا نہیں، ان چشموں کی طرف جو ہر وقت بہتے ہیں۔ وہ روح بدن میں سے اسی طرح سہولت سے نکلتی ہے جیسا کہ آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا ہے، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، راضی ہو کر اور پسندیدہ بن کر۔ اس کے بعد فرشتے اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے منظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے، تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد جب حضرت ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بشارتیں دیتی ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر روح سجدہ میں گر جاتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو سدرۃ المنضود میں پہنچا دو۔ جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صبر قبر کے ایک جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن چاروں جانب سے اعمال عذاب کو مردے تک پہنچنے نہیں دیتے، وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب عبادت کی کسی قسم کی کمزوری سے کچھ کمی ہو تو میں اس جانب سے مذمت کروں گا، مگر الحمدللہ کہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا۔ اب میں اعمال تولنے کی ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے منکر نکیر جن کی عیبت کا ذکر میں ابھی کر چکا ہوں آتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ جل شانہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ تن و تنہا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔
मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो खातमुन नबीयीन है। वो दोनों कहते हैं तूने सही कहा। इसके बाद वो कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा देते हैं और कहते हैं कि ऊपर सर उठाओ। मुर्दा जब सर उठाता है तो इसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें से जन्नत नज़र आती है। वो कहते हैं कि ए अल्लाह के वली, वो जगह तुम्हारे रहने की है इस वजह से कि तुमने अल्लाह ताला शानऊ की अताअत की है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु फरमाते हैं, कसम है इस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि इसको इस वक्त ऐसी हसरत होती है जो कभी ना लौटेगी। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देखो। वो देखता है तो जहन्नुम का एक दरवाज़ा नज़र आता है जिससे इसकी हालत नज़र आती है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह के वली, तूने इस दरवाजे से निजात पा ली। इस वक्त भी मुर्दे को इस कदर खुशी होती है जो कभी ना लौटेगी। हदीस में आता है, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। इसके बाद इस कब्र में 77 दरवाजे जन्नत की तरफ खुल जाते हैं जिनसे वहाँ की ठंडी हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं और क़यामत तक यही मंजर रहेगा। दोस्तों, ये महज कहानियाँ नहीं बल्कि इबरत के निशान है। कुरान पाक में इरशाद है, दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है और असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। काश वो जानते। ये आयत हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। हम जिस दुनिया में दिन रात मसरूफ़ है वो दरअसल धोखे का सामान है। असल कामयाबी इसमें नहीं कि कौन ज़्यादा कमा गया, बल्कि कामयाबी इसमें है कि कौन अल्लाह को राज़ी कर गया। आज हमें सोचना होगा हम किस रास्ते पर हैं, हम कौन सी रूह बनने जा रहे हैं। वो जिसे जन्नत के गुलदस्ते मिलेंगे या वो जिसे सांप और कोड़े मारे जाएंगे। आज मौका है पलट आने का, नमाज, सच्चाई, आजिज़ी, सब्र और कुरान की तरफ, क्योंकि कल जब आंख बंद होगी तो सिर्फ आमाल बाकी रह जाएंगे। अगर आप मजीद ऐसी मालूमाती और फिक्र अंगेज वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको फौरन मिल सके। शुक्रिया।